अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डेन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत हो, कशादगी हो, हमारे दस्तरखान वसी हो जाएं, हमारे डाइनिंग टेबल पर वैरायटी ऑफ डिशेस हों। बेसिक तो खाने की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो ही, लेकिन इसके साथ साथ जो हमें वक्त पे वक्त क्रेविंग्स होती हैं वो भी हमारी पूरी होती जाएं। लेकिन क्या हम वाकई इसके लिए कोशिश करते हैं? वो कहा जाता है ना कि ज़िंदगी के दो ही असूल हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना। हम जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं वो हम किस लिए करते हैं? पेट को पाने के लिए। देखें, चाहे गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर इंसान, भूख तो सबको लगती है, भूखा कोई नहीं रह सकता। मेरी जो हाउस हेल्प है ना, वो भी अक्सर ये बात कहती है कि एक ही वक्त का खाना खाना होता है, उसके लिए हम सारा दिन मेहनत करते हैं, अगर वही ठीक से ना मिले, अगर वही बेहतर ना मिले तो क्या फ़ायदा। आज मैं आपसे बात करूंगी कि वो कौन सा ऐसा मैजिक इंग्रेडिएंट है जिसको अगर आप अपने खाने में शामिल करें तो आप देखेंगे कि आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होगी, इजाफा होगा और आपके जो दस्तरखान हैं वो हमेशा सजे रहेंगे। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सब ने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभार हम जब बहुत ज़्यादा अगर हम बिज़ी होते हैं तो हमारे पास खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, और जब हम बहुत देर तक, बहुत घंटों तक अगर हम खाते पीते नहीं हैं तो वो किस तरह से हमें अफेक्ट करता है। इवन कि रमज़ान में, रोज़ों में आप देखें, जब हम रोज़े रखते हैं तो उसमें भी हम देखें कितने घंटे तक हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, और जब रोज़ा खुलने का टाइम आता है ना, उससे पहले तक आप देखें बहुत से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है उनको, वो कोई काम नहीं कर सकते, हमें बहुत वीक हम फील करते हैं। फिज़िकली तो हम वीक फील करते हैं, लेकिन मेंटली भी हम बहुत ज़्यादा वीक और एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्योंकि हमें खाने को नहीं मिला होता ना इतनी देर से। हम ठीक से कुछ सोच नहीं सकते, हम काम नहीं कर सकते, हम फोकस नहीं कर सकते, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। ये सब किस वजह से होता है? क्योंकि हमने बहुत देर तक, बहुत घंटों तक हमने खाया पिया नहीं होता। हमारे सरवाइव करने के लिए ही, ये नहीं कि लज्जत के लिए और मज़े लेने के लिए नहीं, हमारे सरवाइव करने के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारे बॉडी फंक्शंस प्रॉपर्ली होते रहें, उसके लिए खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ पानी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, इतना बड़ा मौजज़ा है। आप इसके बारे में सोचें ज़रा। पानी अगर ना हो ना तो हमें खाने को भी कुछ ना मिले, क्योंकि सब चीज़ें ग्रो करने के लिए, सब्जियां, फ्रूट, इवन के जानवर और जो भी हमें खाने पीने को मिलता है, सब चीज़ों की ग्रोथ के लिए पानी रिक्वायर्ड है। वाटर इज़ लाइफ। हम खुद जो है वो 70% पानी से ही, हमारी बॉडी में 70% इज़ वाटर। पानी के बगैर तो कोई चीज़ वजूद में आ ही नहीं सकती। अगर पानी ना हो तो हमें एक तो पीने को तो ऑब्वियसली मिलेगा नहीं, हमें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा सारा खाना पीना ही पानी से रिलेटेड है। इसके साथ साथ हमारे डेली के जो काम हैं वो सब पानी पर डिपेंड करते हैं। खाने को पकाने के लिए, फिर आपके जो है वो गार्डन्स को मेंटेन करने के लिए, फिर आपके बाथरूम की सप्लाई जो है, फिर आपकी जो जितने भी ज़िंदगी के आप देखें जितने भी काम हैं वो सब पानी से होते हैं। एक दिन अगर आपको पानी ना मिले तो आपके सारे काम रुक जाए। इवन कि हमारी जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब किससे चल रहा है? पानी से चल रहा है। ठीक है, तो पानी तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। और एक बहुत फेमस सेइंग भी है कि इफ़ देयर इज़ मैजिक ऑन दिस प्लानट इट इज़ कंटेन्ड इन वाटर। तो पानी जो है वो तो ज़िंदगी की तख्लीक ही पानी से होती है। ये खाना और पीना, अगर हम गौर करें ना, हमारे खाना और जो हमारा पानी है ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, लेकिन हम इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। हमें जो जितना मिल रहा होता है हम उस पर शुक्र नहीं करते, लेकिन हम मज़ीद आगे की तरफ देख रहे होते हैं। और मज़ीद आगे आपको तब मिलेगा जब आपको जितना मिल रहा है ना उस पर आप शुक्र करें। हम बज़ाहिर तो खाने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी की गई है कि हम खाने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे मुँह से अल्हम्दुलिल्लाह निकल आता है। लेकिन क्या हम पूरे दिल के साथ, पूरे एहसास के साथ, पूरी फीलिंग के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उस खाने के लिए जो हमें मिल रहा है? अगर हम उस खाने के लिए शुक्रगुजार बने ना तो हम उसके लिए कभी शिकवे शिकायतें ना करें। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से पूरी एसेंस के साथ, पूरी फीलिंग के साथ अल्लाह की जब शुक्रगुजारी करेंगे ना। देखें, ये हमें ना बहुत मतलब छोटी सी बात लगती है, और अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि आप खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करें और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, तो आप सब कहेंगे कि ये तो बहुत ही जो है वो आम सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, ये क्या हमें बता रही है। लेकिन नहीं, हम सब इसको ज़ुबान से अदा कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसको पूरे एहसास के साथ नहीं कर रहे होते। और ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारी आपकी ज़िंदगी को तब बदलती है जब आप इसको पूरे एहसास के साथ करते हैं। ठीक है, खाना ख़त्म करके अल्हम्दुलिल्लाह कहने से पहले जब खाना आपके टेबल पर आता है तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो खाना आप तक कहाँ कहाँ से आया है, कैसे कैसे आप तक पहुँचा है? आजकल तो हम लोग डाइनिंग टेबल्स पर भी मोबाइल फ़ोन्स और स्क्रीन्स को नहीं छोड़ते हैं। हमारे पास
آگے کھانا آتا ہے، ہم کھاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم نے کتنا کھا لیا ہے، یا ہم کھانے پہ اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم بس فون پہ سوشل میڈیا پر بزی ہوتے ہیں. ہم پورے احساس کے ساتھ، اس فیلنگ کے ساتھ ہم اس کھانے کو محسوس نہیں کرتے کہ جو ہم تک پہنچا ہے. جب کھانا آپ کے ٹیبل پہ آتا ہے، آپ کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ کو کہاں سے ہو کر آپ تک آیا ہے. جیسے اگر آپ کوئی سبزی یا فروٹ کھا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اس کو کتنی مشکل سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اگایا گیا ہے، کتنے لوگ اس میں انوالو ہیں. اگر آپ نے کبھی اپنے کچن گارڈن میں یا گھر میں کبھی کوئی سبزی فروٹ لگایا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں کتنی زیادہ محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور ایک دن کی بھی جو نیگلیجنس ہوتی ہے نا، وہ اس سے آپ کی سبزی یا آپ کا فروٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. سو اس میں کتنی زیادہ کنٹینیوئنگ محنت جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے ان گروئنگ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس یا کوئی بھی کراپس. ایون کہ آٹا روٹی بھی جو ہم کھاتے ہیں یہ کیسے ہم تک پہنچتی ہے، اس میں کتنی محنت ہے لوگوں کی. ایک تو جو لوگ اس کو لگاتے ہیں، اگاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے کاٹنے میں، پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں، پھر وہ کس طرح سے ٹرانسپورٹ ہو کے منڈی تک آتا ہے، وہاں سے شاپ کیپرس کے پاس یا گرین گروسرس کے پاس کس طرح سے جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ہم تک کیسے پہنچتا ہے. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کھانا کھانے سے پہلے؟ اسی طرح سے اور بھی ساری چیزیں، گوشت ہے، دودھ ہے، انڈے ہیں، ڈیری آئٹمس ہیں، کچھ بھی کھانے پینے کی آپ چیز لے لیں اور اس کے بارے میں آپ سوچیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے پروسیس سے ہو کر، کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے گزر کر آپ تک پہنچا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ڈیسٹنی تھا، آپ کے لیے تھا، تو وہ آپ تک پہنچا. کہ آپ نے اس چیز کا احساس کیا ہے؟ کیا کھانا کھانے کے دوران آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، اس چیز کا احساس کیا ہے کہ جو کھانا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا جس کو آپ کھا رہے ہیں بڑے لذت کے ساتھ کھا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کبھی کھانا کھاتے ہوئے شکر گزاری اور اس کو فیل کیا ہے؟ آپ نے زبان سے الحمدللہ کہنا از ناٹ انف، اس کو پوری فیلنگ کے ساتھ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں نا تو پھر وہ چیز افیکٹ کرتی ہے. دیکھیں جب میں آپ کو بتایا کہ آج کل میں آپ کے ساتھ گریٹیٹیوڈ سیریز آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ آج کل میں ایک بک پڑھ رہی ہوں ود دا نیم آف دا میجک، اور اس میں جو ہے وہ جو رائٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم گریٹیٹیوڈ کو یوز کر کے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں برکت لے کر آ سکتے ہیں، اور اس میں ہم ابنڈنس لے کر آ سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں ٹو ڈریم لائف بائی یوزنگ دا میجک آف گریٹیٹیوڈ. اس کے لیے ڈیلی میں آپ کے ساتھ ایک پریکٹس شیئر کر رہی ہوں. تو آج کی جو پریکٹس ہے نا وہ ہمارے رزق سے ریلیٹڈ، ہمارے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے. اور جب میں نے یہ والا میجک جو بک میں نے جب پڑھا تو مجھے ایک طرح سے ہنسی بھی آئی کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو بلیو ہے، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں اور کھانے کے بعد الحمدللہ کریں. تو وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن پورے احساس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. جب کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا پیوریفائی ہو جاتا ہے، پیور ہو جاتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ پانی جو ہمیں فلٹرڈ واٹر چاہیے اور پیور واٹر چاہیے، تو پیوریفیکیشن کا ایک طریقہ جب اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، تو اس سے تو آپ کا کھانا جو ہے وہ پیور ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے اس چیز کا احساس کرنا ہے کہ کھانا آپ تک پہنچا ہے، اللہ نے کن کن ہاتھوں سے گزار کر آپ تک پہنچا ہے، شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے، پھر کھانے کے بعد بھی جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو پورے احساس کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کی بھوک کو ختم کیا، ان لوگوں کا احساس کرتے ہوئے جو کہ ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں پورے سال میں ایک پورا مہینہ، ہمیں رمضان کا مہینہ، اس چیز کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کی بھوک کا احساس کریں اور ان نعمتوں پر شکر کریں جو اللہ نے ہمارے دسترخوان کے اوپر سجائی ہیں. سو آج کی جو آپ کی پریکٹس ہے نا وہ یہ ہے کہ آج جب آپ کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے آئے، کوئی کھانا ہے، فروٹ ہے، ویجیٹیبل ہے، گوشت ہے، سبزی ہے، دودھ ہے، کوئی چھوٹا سے چھوٹا اسنیک بھی ہے، جو بھی آپ کھا رہے ہیں نا، جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فون کو تو آپ سائڈ پر رکھ دینا، آپ کھانے کے اوپر فوکس کریں کہ آپ کھانے کیا لگے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر فوکس کریں اور پھر ذرا سا سوچیں کہ یہ کھانا کن کن ہاتھوں سے گزر کر آپ تک آیا ہے، اور پھر کہیں الحمدللہ کہ یہ مجھے ملا کھانے کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری ڈیسٹنی میں لکھا ہے. پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ اس کھانے کو شروع کریں، اور جب آپ کھانا کھائیں تو درمیان میں بھی جب آپ جب آپ ایک کھانے کا لقمہ لیتے ہیں یا ایک نوالا لیتے ہیں، ایک بائٹ لیتے ہیں، تو اس کو جب پورے احساس کے ساتھ آپ کو مزے کا لگ رہا ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ امی آج آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، یا آپ اپنی مسز کا شکر گزار ہوتے ہیں، یا جس نے بھی کھانا بنایا اس کو ہم تھینک یو کہتے ہیں. لیکن جب آپ ایک مزیدار بائٹ لیں اور اس کا مزہ لے رہے ہوں، اس ٹائم آپ نے کہنا ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا مزیدار کھانے کو دیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ ان کا بھی شکریہ کریں.
جنہوں نے کھانا بنایا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد بھی آپ نے الحمدللہ کہنا ہے پوری فیلنگ کے ساتھ کہ آپ کا پیٹ بھر گیا, آپ کی بھوک ختم ہو گئی, آپ میں انرجی آ گئی ہے نا, یو کین ورک پراپرلی, یو کین تھنک پراپرلی, یو کین ایون سروائیو. ٹھیک ہے, سو آپ جو ہے وہ اس کے لیے الحمدللہ کہیں, اور یہ آپ نے آج کرنا ہے. اور آج اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ اس کو ڈیلی ہی کریں گے, اور جب آپ یہ کریں گے آپ دیکھیں گے کس طرح سے شکر گزاری آپ کے دسترخوان کو مزید سجاتی جائے گی, وسیع کرتی جائے گی. ہم بہت ادھر ادھر وظیفے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو جائے, میرے دسترخوان میں کشادگی ہو جائے, کھانے کی کمی نہ ہو. اس سے بہتر وظیفہ ہے ہی کوئی نہیں جو کہ ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ, اس چیز کا احساس کہ آپ کو یہ کھانا ملا ہے, اس پہ شکر گزاری, کھانا کھاتے ہوئے بھی, اور پھر جب کھانا پینا اینڈ کر دیں اس کے اینڈ پر بھی آپ نے الحمدللہ کہنا ہے, اور پورے سول کے ساتھ, پوری اسنس کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ تھی جی آج کی میجک پریکٹس نمبر 8. تھوڑا سا وہ لوگ جو کہ مجھے فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا جو ہے ریویو کر دوں کہ آج کل میری گریٹیٹیوڈ سیریز ہیں جن پہ میں آپ کے ساتھ ڈیلی ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں, اور اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ تھرو دا میجک آف گریٹیٹیوڈ جو شکر گزاری کا جادو ہے, اس سے کس طرح سے آپ اپنی لائف کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ابنڈنس لے کر آ سکتے ہیں, اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ اپنے رزق میں, کیونکہ رزق میں صرف کھانا پینا نہیں آتا, سب کچھ آتا ہے, رزق میں آپ برکت کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں تھرو دا میجک آف گریٹیٹیوڈ. اس کے لیے میں ڈیلی آپ کے ساتھ ایک پریکٹس شیئر کر رہی ہوں, جیسے میں نے آپ کے ساتھ آپ کی صحت سے ریلیٹڈ, آپ کی ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ, آپ کے اوپر اگر کوئی برے حالات آ گئے ہیں ان سے ریلیٹڈ میں نے آپ کے ساتھ پریکٹسز شیئر کی ہیں. اور آج میں نے آپ کے جو دسترخوان ہیں, آپ کے ڈائننگ ٹیبل ہیں, آپ کا کھانا پینا ہے, فوڈ اینڈ واٹر ہے, اس سے ریلیٹڈ پریکٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. چلیں جی, دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے, فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.